السلام علیکم ویورز، میں اقبال جعفر اپنے تمام دیکھنے والوں کو ایک مرتبہ پھر اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کا پروگرام جو ہے انسان کی ہستی یا اس سے وجود سے متعلق ہے۔ پروگرام کی طوالت سے بچنے کے لیے اسے 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس کا پہلا حصہ آج آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ انسان کی تخلیق کے حوالے سے 2 طبقات یعنی کہ ارتقائی طبقہ اور تخلیقی طبقہ اس وقت دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ آج ہم پہلے طبقہ یعنی ارتقائی طبقہ کا نقطہ نظر تنقیدی جائزہ کے ساتھ پیش کریں گے۔ سو چلتے ہیں پروگرام کے پہلے حصے کی طرف۔ اس امر سے شاید ہی کسی صاحب فکر کو اختلاف ہو کہ انسان سمیت جملہ جاندار و بے جان اشیاء جن کی عمر متعین ہے، ان کی صلاحیتیں بھی متعین و محدود ہوتی ہیں۔ انسان ہونے کے ناطے جب کوئی محقق تحقیقی گہرائیوں اور باریکیوں میں قدم رکھنے لگتا ہے تو اسے لامحدود سوالات آن گھیرتے ہیں۔ وہ اپنی تحقیقی صلاحیتوں کے ذریعے ان کے جوابات تلاشنے کی حتی الامکان کوششیں کرتا ہے، مگر اس کی فکر متعین حد تک ساتھ دینے کے بعد ڈگمگانے لگتی ہے یا بالکل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، جس کے اثرات براہ راست اس کے تحقیقی کام اور نتائج دونوں پر منتج ہونے لگتے ہیں۔ سائنسی تحقیق کے حوالے سے بھی ایسے موضوعات کی کوئی کمی نہیں جن کا احاطہ کرنا انسانی فکر سے باہر ہو جاتا ہے۔ میرا ہمیشہ سے یہ ماننا رہا ہے کہ جس طرح انسانی جسم کے سبھی اعضاء جیسے جلد، گوشت، ہڈیاں، آنکھیں، بال، کان، ناک وغیرہ ایک حد تک افعال سر انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ویسے ہی انسانی دماغ ایک حد تک سوچنے کا فعل انجام دے سکتا ہے۔ جب انسان اس حد سے تجاوز کرتا ہے تو اس کے سوچنے کی صلاحیت بھی ایسے ہی متاثر ہونے لگتی ہے جس طرح دیگر اعضاء کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے۔ اس تھوڑی سی گفتگو کا مطلب صرف اتنا سا ہے کہ انسان فکری اعتبار سے جن 2 بڑے طبقات میں منقسم ہو چکا ہے، ان میں ایک طبقہ وہ ہے جو ذہنی صلاحیتوں کو کامل مانتا ہے، جبکہ دوسرا طبقہ وہ ہے جو ذہنی صلاحیتوں کی محدودیت کا حامل ہے، یعنی ان کے نزدیک ذہنی صلاحیتوں کی بھی ایک حد ہے۔ پہلا طبقہ ارتقائی جبکہ دوسرا طبقہ تخلیقی کہلاتا ہے۔ یوں تو دونوں طبقات کے درمیان اختلافات کی وسیع خلیج پیدا ہو چکی ہے، لیکن دونوں کے درمیان سب سے بڑا اختلاف یہ ہے، ایک کے نزدیک تمام جانداروں بشمول انسان کا جد ایک ہے، جبکہ تمام جاندار اس کی ترمیمی شکلیں ہیں، جبکہ دوسرے کے نزدیک تمام جاندار ایسے ہی تخلیق کیے گئے ہیں جس طرح آج وہ موجود ہیں۔ مگر آج کے پروگرام میں ہم زندگی اور انسان کے وجود سے متعلق ارتقائی طبقہ کا نقطہ نظر تنقیدی جائزہ کے ساتھ لینے کی کوشش کریں گے۔ ارتقائیت مذہب بیزار قوتوں کے مجموعہ کا نام ہے یا کسی وسیع سازش میں الجھے انسانی گروہوں کے مجموعے کا نام؟ یہ سوال ابھی تحقیق طلب ہے۔ تاہم زندگی کا آغاز کب ہوا، کہاں سے ہوا، انسان کب بنا، کہاں بنا، کیسے بنا، کس نے بنایا، کیوں بنایا، ان سوالات کے جوابات ارتقائیت پسندوں نے کس طرح دینے کی کوشش کی، اس کا آغاز بانی ارتقائیت سے اختصار کے ساتھ کرتے ہیں۔ برطانوی ماہر حیاتیات چارلس ڈارون کے مطابق زندگی کا آغاز زمین پر ہوا، جو ممکنہ طور پر ایک چھوٹے سے جوہر سے شروع ہوئی۔ ان کے نزدیک یہ دراصل گیسوں اور مادوں کے اس اولین امیزے کی دوسری شکل تھی جسے پرائمورڈیل سوپ بھی کہتے ہیں۔ ڈارون کے مطابق زندگی پروٹین سے شروع ہوئی، تاہم 1920 میں جب یہ دریافت ہوا کہ پروٹین امینو ایسڈ کی ایک چین ہے تو کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کون سے پروٹین تھے جن سے زندگی شروع ہوئی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ جدید برطانوی محقق مائیکل مارشل نے لکھا، کئی لحاظ سے ڈارون کا نظریہ مایوس کن حد تک نامکمل ہے، لیکن اس کے لیے انہیں ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا،
کیونکہ انہوں نے یہ تحریر تب لکھی تھی جب ڈی این اے جیسے نیوکلک ایسڈ دریافت نہیں ہوئے تھے۔ ارتقائیت کو اس وقت شدید جھٹکا لگا جب روس کے ایک ماہر حیاتیات الیگزینڈر اوپرین نے یہ نظریہ پیش کیا کہ زندگی کا آغاز سمندر سے ہوا ہے۔ 1920 میں اس نظریے کے سامنے آنے کے بعد ارتقاء سے متاثرہ بہت سے طبقات نے اوپرین کا نظریہ اختیار کیا، خصوصاً کارل مارکس سے متاثرہ مارکسسٹ، کمیونسٹ وغیرہ اس میں پیش رہے۔ یوں ارتقاء پسند ابتدائی زندگی کے حوالے سے دو گروہوں میں منقسم ہو گئے۔ ڈارون کے مطابق ابتدا میں زندگی بہت سادہ تھی، مگر پھر یہ پیچیدگی کی طرف آئی۔ لیکن کیمبرین دور کے ملنے والے جانوروں کے پیچیدہ نوعیت کے فوسلز نے اس خیال کو بھی باطل قرار دیا ہے۔ ڈارون کی کتاب اصل الانواع بذریعہ فطری انتخاب یا اوریجن آف سپیشیز بائی مینز آف نیچرل سلیکشن کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ڈارونی ارتقاء کے 4 اصول تھے، یعنی تغیرات، بقا کی جنگ، فطری انتخاب اور بقائے اصلاح۔ اگر ان 4 اصولوں کو دیکھا جائے تو یہ نظریہ تمام ذی روح جانداروں بشمول انسان سب پر لاگو ہوتا ہے۔ اس نظریہ کے مطابق تمام جانداروں کا جد یا مورث ایک تھا۔ تمام جاندار فطری انتخاب کے ذریعے بذریعہ ارتقائی عمل وجود میں آئے۔ وہ اپنے مساکن کے مطابق ڈھلتے گئے۔ انہوں نے اپنی صفات اپنی نسلوں میں منتقل کی، پھر طویل عرصہ تک جمع ہونے والی مفید صفات کو اپنے اجداد سے بالکل مختلف نوع میں تبدیل کر دیا۔ مختصراً یہ کہ ایک نوع کی ابتدا دوسری نوع سے ہوئی۔ ڈارون کے اس نظریے کو تب شدید دھچکا لگا جب ڈی این اے کی دریافت ہوئی۔ 1950 سے پہلے 9 دہائیوں تک نیچرل سلیکشن کے حوالے سے ارتقاء پسند بہتر پوزیشن میں تھے، لیکن بے پناہ معلومات کے حامل سالم ڈی این اے نے انہیں نیچرل سلیکشن کے حوالے سے سخت دشواری میں ڈال دیا۔ ان کی تحقیق جو ارتقاء کو ثابت کرنے کے لیے دہائیوں تک محیط تھی، اس کے نتائج بالواسطہ طور پر ان کے مخالفین کے حق میں جانے لگے۔ انہوں نے اپنی خفت کو مٹانے کے لیے نو ڈارونزم اور تاکیدی توازن یا پنکچویٹڈ ایکویلیبریم کی اصطلاحیں متعارف کرائیں۔ نئے نظریے کے مطابق وہ جاندار جن کے مورث سے اعلیٰ نہیں ہوئے وہ اچانک نمودار ہو جاتے ہیں۔ اگر اس نقطۂ نظر کو باریک بینی سے دیکھا جائے تو یہ بھی مخالفین کے حق میں جاتا ہوا لگتا ہے، کیونکہ اس سے تخلیق کی وضاحت کا پہلو نمایاں ہوتا ہے۔ ڈارون کے مطابق ایک نوع کے دوسری نوع میں تبدیل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ایسا لمحہ یا موافق ماحول آ جائے جس میں ان کی باہمی نسل نہ بڑھ سکے۔ ایسا لمحہ یا موافق ماحول کب آتا ہے، کیسے آتا ہے، کن حالات میں آتا ہے، کہاں آیا، کب آیا، کیسے ختم ہوا، اس کا علم نہ تو ڈارون کو ہو سکا نہ اب تک ڈارونزم سے وابستہ حلقوں کو۔ یوں ڈارون کا فطری انتخاب کا بیانیہ محض چین آف لکی ایکسیڈنٹ کا تصور پیش کرتا ہے۔ ڈارون نے اپنا نظریہ 1859 میں شائع ہونے والی جس کتاب میں پیش کیا، یہ دراصل جزائر گالاپاگوس میں ان کے مشاہدات کا نتیجہ کہا جا سکتا ہے۔ مشاہدات پر مبنی اس نظریہ کو سائنسی یا علمی بنیادوں پر ثابت کرنے کے لیے اسے 20 سالہ تحقیقی جدوجہد کے باوجود بھی مایوسی کا سامنا کرنا پڑا، جس کا اظہار انہوں نے اپنے دوست جوزف ڈالٹن ہوکر سے 1871 میں لکھے گئے ایک خط میں کیا۔ اس خط کا متن اب بھی برطانیہ میں موجود ہے۔ حیرت انگیز بات ڈارون کے نظریے سے متعلق یہ بھی ہے کہ اسے مذہب و سائنس سے وابستہ شخصیات نے جہاں قبول کیا وہیں اس پر تنقید بھی کی، لیکن شروع میں اسے سب سے زیادہ مخالفت کا سامنا چرچ کی طرف سے کرنا پڑا۔ ایک برطانوی مسیحی مفکر نے اسے محمدن تھیوری آف ایوولوشن تک کہہ دیا۔
حالانکہ نظریہ ارتقا دیگر مذاہب کی طرح اسلام سے بھی متصادم تھا۔ بہرحال ڈارون کے نظریے کے سامنے آنے کے چند مہینے بعد ہی چرچ اور ارتقائی عوامل کا مناظرہ ہوا۔ ہیکسلے، جو اللہ کے وجود کا بھی قائل تھا، اس نے ارتقائیت کا میدان سنبھالا اور چرچ کے حامیوں کو آکسفورڈ میوزیم میں ہونے والے مناظرے میں شکست دے دی۔ لیکن انہیں اور ان کے ساتھیوں کو تحقیق کے ذریعے نظریہ ارتقاء کو درست ثابت کرنے کے لیے سب سے بڑا چیلنج خود سائنسدانوں کی طرف سے ہی پیش رہا۔ انہوں نے نظریہ ارتقاء کو درست ثابت کرنے کے لیے سائنس کا میدان سنبھالا تو انہیں شواہد ملنے میں سخت دشواریاں ہونے لگیں، وہ بھی انسانی ارتقاء سے متعلق، کیونکہ ارتقائیوں نے مذاہب کو ہی غلط ٹھہرانے کے لیے تمام تر توانائیاں انسانی ارتقاء سے متعلق تحقیق پر صرف کر دیں۔ ارتقائیوں میں زیادہ تر تعداد مذہب بیزار طبقات کی تھی، جن کا مقصد ہی صرف مذاہب کو غلط ٹھہرانا تھا۔ اس لیے انسان کے بارے میں تخلیق کا نظریہ ان کے نزدیک سب سے بڑا ہدف رہا۔ انہوں نے انسان کے مرحلہ وار ارتقاء کی بات کی۔ وہ آج کے جدید انسان کی اصطلاح بھی پیش کرنے والے ہیں۔ انہوں نے ہی اسے ہومو سیپین سیپین کا نام دیا۔ انسانی ارتقاء کی حقیقت ثابت کرنے کے لیے دنیا بھر میں متحرک ہو گئے۔ انہوں نے دنیا بھر سے مجوہرات یا فوسلز اکٹھے کرنے کی تگ و دو میں دہائیاں تک لگا دیں، لیکن اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے انہوں نے جبرالٹر اور افریقہ سے ملنے والی کھوپڑیوں کے ساتھ جہاں ہیرا پھیری کی، وہیں انہوں نے مکمل جانوروں کے ڈھانچوں سے متعلق بھی غلط بیانیوں سے کام لیا، جن کا بعد میں پتہ چلا کہ وہ یا تو چمپینزی تھے یا مکمل انسان۔ لیکن یہ راز بھی ان کے عرصہ دراز کی تحقیقات کے بعد منکشف ہوئے۔ ارتقائیوں نے مجوہرات کے ذریعے شواہد پیش کرنے میں ناکامی کے بعد مسنگ لنکس کی اصطلاح ان کڑیوں کے لیے استعمال کی جن کے بارے میں فیبریکیٹڈ ثبوت بھی نہیں دیے جا سکے۔ اس میں شبہ نہیں کہ مغرب میں بہت سے مفکرین اور سائنسدانوں نے نظریہ ارتقاء کو سائنسی بنیادیں فراہم کرنے کی پوری کوششیں کی، جن میں انہیں خاطر خواہ کامیابی تو نہیں ملی، لیکن کارل مارکس کو کمیونزم اور مولدین کو ایتھیزم کی بنیادیں استوار کرنے میں ضرور مدد ملی، جس کا اعتراف مارکس اور ڈاکٹر رچرڈ ڈاکنز نے بھی کیا۔ ارتقائیت یا ڈارونزم نے جب یورپ سے مسلم ممالک کی راہ لی تو اسے حامیان اسلام نے آڑے ہاتھوں لیا۔ اس کا حشر نشر بھی ویسا ہی ہونے لگا جس طرح مارکسیت، اشتمالیت اور دیگر نظریات کا ہوا۔ مسلمان اہل علم نے نظریہ ارتقاء کے بنیادی اصولوں کو ہی چیلنج کر دیا۔ ارتقاء پسندوں نے تغیرات، بقا کی جنگ اور بقائے اصلاح کے حوالے سے مسلمان مفکرین میں خصوصاً الجاحظ کی کتاب کتاب الحیوان سے چند اقتباسات لیے تاکہ مسلمانوں کو ان کی اپنی صفوں میں موجود سائنسدانوں کو ارتقائیت کے بانیوں کے طور پر پیش کر کے چت کیا جا سکے۔ لیکن جاحظ کے یہ اقتباسات ارتقائیت کے حق میں کتنے درست تھے، اس کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں۔ جاحظ کے مطابق ہر جاندار ہر وقت اپنی بقا کی جنگ میں مصروف رہتا ہے۔ جانور زندہ رہنے کے لیے خود سے چھوٹے جانوروں کو کھا جاتے ہیں مگر بڑے جانوروں کی خوراک بن جاتے ہیں۔ اسی طرح جاحظ کا دوسرا بیان ہے کہ جانور اپنی نسل بڑھاتے رہتے ہیں۔ یہ دونوں بیانات انتہائی سادہ نوعیت کے ہیں، ان سے کہیں نظریہ ارتقاء کی بنیاد آشکار نہیں ہوتی، نہ ہی جاحظ نے اپنی کتاب میں کہیں انسان کا ذکر کیا۔ چارلس ڈارون اور کارل مارکس دو ایسے مفکر تھے جنہوں نے بڑے نظریات پیش کیے۔ ایک نے نظریہ ارتقاء جبکہ دوسرے نے مارکسزم کی بنیاد رکھی، لیکن دونوں میں ایک چیز متفقہ ہے کہ انہوں نے اپنے نظریات میں اللہ تعالیٰ کے وجود کی نفی کرنے کی تمام تر کوشش کی۔
لیکن حیرت انگیز طور پر دونوں نے اپنی مشہور کتاب یعنی مارکس نے ڈاس کیپٹل میں جبکہ چارلس ڈارون نے اوریجن آف اسپیشیز میں ارادی یا غیر ارادی طور پر اللہ تعالیٰ کے وجود کا اقرار کیا۔ زندگی اور انسان کے متعلق تخلیق کا نظریہ کیا ہے، اس کا جائزہ پروگرام کے اگلے حصے میں لیں گے۔ تب تک کے لیے مجھے یعنی اقبال جعفر کو اجازت دے۔ اللہ حافظ۔